बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंतराग न्यूज़ की जानिब से पेश खिदमत है दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें। वादी कश्मीर में सियासी हलकों में उस वक्त एक नई बहस छिड़ गई जब वज़ीर आला की मशीर नासिर सोगामी ने इंकशाफ किया कि आगा रुहुल्लाह को आइंदा आने वाले मरकज़ी वर्किंग कम्युनिटी के मीटिंग के लिए मदऊ नहीं किया गया। इस खबर ने सियासी मंजरनामे में कई सवालात को जन्म दे दिया है। नासिर सोगामी के मुताबिक मरकज़ी वर्किंग कम्युनिटी मीटिंग के लिए दावतनामे की फहरसत पार्टी के आला क़यादत मरतूब करती है और इस बार आगा रुहुल्लाह का नाम इस फहरसत में शामिल नहीं किया गया। आप लोग भी समझते हैं 2 दिन का वर्किंग कमेटी का सेशन है, अभी सब डिस्कशन चल रहे हैं, हमारे मेंबरान बहुत हैं, मुश्किल से मुझे लगता है 19-20 लोगों ने अभी बोला। कल का पूरा दिन चलेगा, उसके बाद रेजोल्यूशंस फ्रेम होंगी, आपके लिए प्रेस रिलीज बनेगा, जो अंडर डिसीजंस फाइनल हो जाएंगे। डिस्कशन लेवल पे मैं कुछ बोलने के लायक हूँ नहीं, जो डिसीजंस बाद अंदर होंगे उसके बाद आपके साथ वो शेयर किए ऑब्वियसली। तो 2 दिन का है तो 2 दिन में कंक्लूजन तो होगा ही। उसके बाद आपके पास एज यूजुअल इट्स नॉट फर्स्ट टाइम, ये हमेशा यही रहा है, जब कंक्लूड हो जाता है सेशन वर्किंग कमेटी का, उसके बाद आपको पूरी डिटेल्स उसमें दी जा रही है। नो, ही वाज नॉट इनवाइटेड। आगा रुहुल्लाह मेहदी ने इंकशाफ किया कि 2002 के बाद ये पहला मौका है जब उन्हें पार्टी की मरकज़ी वर्किंग कम्युनिटी इजलास में शिरकत के लिए मदऊ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 दिहाइयों से वो मुसलसल पार्टी के अहम इजलासों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें इजलास से बाहर रखना तशवीशनाक और गैर मामूली इकदाम है। आगा रुहुल्लाह ने इस फैसले पर नाराज़गी और हैरत का इजहार करते हुए कहा कि पार्टी में शमूलियत और खिदमत का एक तवील रिकॉर्ड मौजूद है और वर्किंग कम्युनिटी इजलास में अदम दावत कई सवालातों को जन्म देती है। जैसे रिपोर्ट सही कि श्रीनगर में लेकिन आपको नहीं बुलाया गया। मुझे नहीं पता कि कौन सी मीटिंग चल रही है, किस हवाले से मीटिंग चल रही है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है तो मैं वर्किंग कमेटी का परमानेंट मेंबर हूँ। 2002 से लेके आज तक पहली बार हुआ है कि मुझे इस मीटिंग का इन्विटेशन नहीं मिला है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, मैंने आप ही दोस्तों के जरिए सुना है कि कोई मीटिंग चल रही है। रुहुल्लाह साहब, जैसे रिपोर्ट है कि रुहुल्लाह साहब जो है अलग पार्टी बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे कल से लगातार ये खबरें गश्त कर रही है, क्या आप एनसी से इसीलिए दूरी बनाए हुए हो कि रुहुल्लाह साहब अपनी पार्टी खड़ी कर देंगे? मैंने ना किसी पार्टी से दूरी बनाई है, ना किसी पार्टी को बनाने के लिए कोई बात की है। मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, इस तंजीम के साथ एक बात पे डिसएग्रीमेंट होती है, वो ये है कि हमने जिस नाम से, जिस वादे पे लोगों से वोट लिया 2024 में, सबसे बड़ा वादा ये था कि हम अपने आईनी प्रोटेक्शंस जो 370 के जरिए हमें प्रोटेक्शंस मिले, आईनी गारंटीज, उन प्रोटेक्शंस की वापसी के लिए लड़ाई लड़े। उस मैंडेट का सबसे बड़ी वजह वही, हमारे पॉलिटिकल एजेंडा पे हम काम करें, हम मुल्क में एलाइज ढूंढेंगे जिनके जरिए हम एक फोर्स बना सकते हैं कि हम अपनी प्रोटेक्शंस को वापस हासिल करें, आईनी गारंटीज को वापस हासिल कर सकें। हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, हमारे वोट हमें उस नाम पे मिला। हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में जिस नाम पे हमने वोट लिया था लोगों से, उसमें जितने भी सारे एजेंडाज थे उन पे हमने काम करना है, उस वादे पे पूरा उतरना है। हम बीजेपी की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वोट लेने के बाद। वोट हम इस नाम पे लेके हम 370 के जरिए जो प्रोटेक्शंस थे, उन प्रोटेक्शंस की वापसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इलेक्शन के दौरान हम ये कहे कि जो स्टेटहुड की बात करता है वो बीजेपी का एजेंडा यहाँ पे फैला रहा है, या वो बीजेपी की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। और इलेक्शन में कामयाबी के बाद हम वही लैंग्वेज यूज़ करें जो बीजेपी यूज़ करती थी कि हमारी लड़ाई स्टेटहुड की है, 370 के प्रोटेक्शंस की गई है। तो मेरी बात यही है, मेरी डिसएग्रीमेंट इसी बात पे है कि जिन वादों पे, पॉलिटिकल एजेंडा पे हमने वोट लिया है, हमें उस पॉलिटिकल एजेंडा पे काम
ادھر سکین ایتو نے کہا کہ مذہب کی بنیاد پر تعلیم کی تقسیم انتہائی خطرناک اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان کے مطابق تعلیم کو مذہبی خانوں میں بانٹنے سے نہ صرف طلبہ کی دوریاں بڑھتی ہیں بلکہ یہ معاشرتی اہم آہنگی اور مشترکہ ترقی کے راستے میں بڑی رکاوٹ بھی بن سکتی ہے۔ اس کو پولیٹیکل ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ ان لوگوں کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ کیا یہاں پہ جموں کے بچے جو ہیں وہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ہر جگہ کشمیر کے بچے پڑھتے ہیں، باہر کے بچے یہاں ہیں، جموں کے بچے یہاں پہ ہیں۔ وہ جب ڈاکٹر بنیں گے کس کا علاج کریں گے؟ ہر ایک انسان کا ہی علاج کریں گے، نہ کہ وہ وہاں پہ مذہب دیکھیں گے کس کا کیا مذہب ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مطلب نیچے گرنے کی ایک علامت ہے کہ آپ اگر ایک MBBS اسٹوڈنٹ جس کو اپنے میرٹ کے طور پہ وہاں پہ سلیکشن ہوتا ہے، ڈگری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر آپ پولیٹکس کرتے ہو، یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ چیز جو ہے ناقابل برداشت ہے۔ کیا سرکار مدد کرے گی؟ وہ بچوں نہیں کیا گیا تھا، وہ خود سے نہیں آئے تھے میم۔ آقا روح اللہ مہدی کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، وہ خود نہیں آئے تھے میم۔ ادھر SMHS ہسپتال سری نگر کے باہر گزشتہ چند دنوں سے لگاتار بڑھتی ہوئی غلط پارکنگ کی شکایت کے بعد ٹریفک پولیس نے آج خصوصی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے متعدد گاڑیوں کے خلاف چالان کیے اور کئی گاڑیوں کو ضبط کیا۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ اسپتال کے اطراف غلط پارکنگ کی وجہ سے ایمرجنسی کے آمد و رفت میں مشکلات پیش آ رہی تھی، جس سے مریضوں کو بھی شدید دقتوں کا سامنا تھا۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سخت کارروائی عمل میں لائی گئی تاکہ اسپتال کے باہر ٹریفک کی رونوے برقرار رہے۔ SMHS کے جو OPD سائڈ ہے، OPD سائڈ میں پارکنگ کا ایشو ہے، لیکن لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی گاڑیاں لے کے یہاں پر روڈ سائڈ پارکنگ کرتے ہیں، اس وجہ سے چوک ہو جاتا ہے سارا جو OPD سائڈ ہے۔ تو آج ہم نے یہاں پر ایک ڈرائیو شروع کیا ہے جس میں کہ ہم جتنے بھی گاڑیاں ہوں گی جہاں پر پارکنگ میں رانگ پارکنگ والے، ان کو ہم اٹھائیں گے تاکہ وہ اپنے اپنے پارکنگ ایریا ڈھونڈ کے دائیں بائیں لگائیں گاڑی، کیونکہ یہاں پر جو SMHS کے دائیں بائیں جو جتنے بھی یہاں پر پیشنٹ آتے ہیں ان کے لیے بہت دقت ہو جاتی ہے، اس لیے ہم نے آج یہ ڈرائیو کیا ہوا ہے۔ دیکھیے ہم نے اتھارٹیز کے ساتھ بھی بات کی، میں نے آج بھی یہاں جو ان کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ان سے میں نے بات کی کہ یہاں پر جو ملازم ہیں ان کی گاڑیاں بھی باہر ہوتی ہیں، تو ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، کم سے کم ان کی گاڑیاں اپنی پارکنگ میں لگائیں تاکہ باقی لوگوں کے لیے جگہ بنے۔ دوسرا ہم ہمارا یہ رہے گا کہ کوشش رہے گی یہاں پر سعید منصور برج ہے اس کی طرف ہم پارکنگ رکھیں گے اور وہاں سے جو ہے ای رکشاز میں لوگ یہاں پر آ جائیں گے۔ اور بابا نگر کنگن میں آج آغا روح اللہ مہدی نے دہلی دھماکے میں جہاں بیک ہونے والے نوجوان کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے لواحقین کو دلی تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ سانحے نے پورے علاقے کو سوگوار کر دیا ہے۔ آغا روح اللہ نے اس موقع پر حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ متاثرین خاندان کو فوری مالی معاوضہ، مکمل مدد اور ضروری سپورٹ فراہم کی جائے تاکہ غمزدہ خاندان کو درپیش مشکلات کم ہو سکے۔ جو ہے اس نے اپنی جان گنوا دی ہے وہاں پہ، یہ الون بریڈ ارنر تھا فیملی کا، تو کمپنسیشن کے لیے آپ کیا یہ آگے پہنچاؤ گے یہ بات؟ سب سے پہلی بات تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ گھر آنکھیں کھولنا چاہیے جو BJP کا پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، RSS کا پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ یہ سارے کشمیری خدا نخواستہ دہشت گرد ہیں۔ اس حادثے میں جس طرح دوسری ریاستوں کے لوگ قربان ہوئے اسی طرح سے کشمیری مسلمان بھی اس حادثے کا شکار ہوا، اور اس حیوانیت نے دوسری مذاہب سے وابستہ لوگوں کو کی جانیں بھی اتنی ہی لی ہے جتنی کشمیری مسلمانوں کی بھی جانیں لی ہے، تو اس میں ہم سبھی قربان ہوئے۔ یہ انسانیت کا قتل ہے۔ جس طرح سے وہ اس دہشت گرد کو مذہب سے منسلک کرنا چاہتے ہیں، میرا سوال ہے کہ اس وکٹم کو کس مذہب سے وہ منسلک کریں گے؟ تو اس سے ان کو جواب ملنا چاہیے کہ کشمیری اور مسلمانوں نے کتنا خون بہایا ہے، کتنی قربانیاں دی ہے اس حیوانیت کے خلاف، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی بھی کمپنسیشن جو ہے کسی جان کی تلافی کو پورا نہیں کر سکتا ہے، مگر جب گھر میں کوئی بریڈ ارنر ہو جس کے ذریعے سے گھر چلتا ہو، اس طرح کے حادثوں میں اگر وہ شکار ہو، قربان ہو،
تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی، گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس گھر کو چلنے میں، آگے چلنے میں مدد کی جائے. اور اس کے لیے بہت بڑا ذریعہ یہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ کن جو ہے یا دوسرا نیکسٹ امیجیٹ بریڈ ارنر جو ہے اس کو جاب دے کے کمپنسیٹ کیا جائے تاکہ اس گھر کو مدد ملے، پھر سے اپنی زندگی کو شروع کر پائے. تو امید ہے اسٹیٹ گورنمنٹ بھی اور یونین گورنمنٹ بھی اس بارے میں کچھ کریں گی. میں نے ہوم منسٹر کو جو سری نگر میں جو بلاسٹ ہوا تھا اس میں جو وکٹمس تھے ان کے کمپنسیشن کے لیے اور ان کی فیملی کی جاب کے لیے میں نے لکھا ہے. میں پرسوں جب جو سیشن شروع ہو رہا ہے میں کوشش کروں گا کہ ہوم منسٹر آف انڈیا سے ملے، ان کے ساتھ یہ سارے وکٹمز جو ہے آج جو دہلی بلاسٹ کا جو وکٹم جس کے گھر پہ ہم ہیں ان کے کمپنسیشن کے لیے بھی بات کی جائے اور اس فیملی میں جو امیجیٹ نیکسٹ بریڈ ارنر ہو ان کی جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس کھٹانہ کو دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے اننت ناگ نیوز.